کرسچین عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والے جامع صاحب کو تشریف لائے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، مسلم ہونے کے لیے۔ میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ وہ اس بات کا اظہار فرمائیں، کیا ان پہ کوئی جبر تو نہیں، کوئی طمع اور لالچ تو نہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یا کسی نے ان کو مجبور کیا ہو تو یہ خود اپنی زبان سے یہ بات بتائیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ان کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا جائے۔ اپنی رضامندی سے اپنی خوشی میں بنے گا جو اللہ کی رضی صاحب واسطے اپنے زندگی آخر میں آخرت واسطے کرنا، کسی چیزے کسی لالچ جانے کرنے یا کسی کے کہنے دے بہت جانے کرنا کا فائدہ جتنا میرا دل مطمئن ہے نا، میری ہمشیرہ مسئلہ بڑے مسلمان ہیں وہ اللہ نے مہربانی آپ کو اتنا رکا ہے چھوٹنا ملنا گیا، لیکن اب بہت 15-16 بچے جنہیں میں پرانی پر بات کر دی تو اس کہاں پر لے کے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بات اس وجہ میں اپنا دار اسلام میں ہماری جماعت کے معروف خطیب میاں محمد ایوب صاحب وہ ان کو لے کر آئے ہیں، اور الحمدللہ آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے اسی جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ الحافظ القاری اجاز احمد صاحب ان کی زیر صدارت ہے، اور حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری عابد الہی صاحب جو اسی مسجد کے خطیب اور اس جامعہ کے نائب ہیں۔ اسی طرح ہماری ضلع حافظ آباد ضلع یوتھ فورس کی قیادت حضرت مولانا نصر اللہ شاکر صاحب اور حضرت عثمان رحمانی صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارے اراکین جماعت میں سے شبیر عثمانی صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور جامعہ کے اساتذہ کرام مولانا توحیدی صاحب، شہزاد ظفر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اب انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں بغیر کسی طمع اور لالچ کے، بغیر کسی جبر و اکراه کے، میں خود ہی اپنی آزاد مرضی سے مذہب اسلام دین حقہ کو وہ قبول کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ان کا نام وہ جامس ہے، اور ہم اس کا نام محمد عیسیٰ متجوید کرتے ہیں۔ محمد عیسیٰ ہم ان کا اسلامی نام رکھتے ہیں۔ تو اب ہم ان کو کلمہ پڑھائیں گے اور پھر یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی ثابت قدمی کے لیے حضرت مولانا قاری عابد الہی صاحب کو دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، و اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدً بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ
ورسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اب میں محترم محمد ایوب صاحب کی میں گزارش کروں گا چند الفاظ وہ بھی یہاں پہ ارشاد کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک نے یقیناً دین اسلام میں بہت برکتیں رکھی ہیں، اور یہ واحد دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہ دین کیسا دین ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی براءت ظاہر کرتا ہے۔ یہ دین اسلام اور قرآن کا بہت بڑا احسان تھا عیسائیت پر کہ قرآن نے اس محترمہ، اس مقدسہ مریم کی طہارت بیان کی جن کے بارے میں یہودیوں نے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے۔ قرآن کا یہ بھی احسان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو من معن بیان کیا۔ ہمارے ہاں کچھ بدقسمتی رہی کہ ہم اپنے کرسچن بھائیوں کو اپنے عقیدے صحیح طور پہ بیان نہ کر پائے، اور اس میں آپ سب بچوں سے، کیونکہ آپ دین سے منسلک ہیں، آپ نے دعوت کے میدانوں میں کل نکلنا ہے، سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیے کہ ہم نے نفرت نہیں کسی سے کرنی۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ پادری مسلمان ہوئے، انہیں کسی گاؤں میں ہم لے گئے دوست ہمارے، تو وہاں پر کرسچن نوجوانوں کو بھی بلایا گیا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے انسان تو سمجھو، ہمیں آپ انسان ہی نہیں سمجھتے، آپ اسلام کی دعوت کس چیز کی دیتے۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات پہ غور کرنا ہے، خاص طور پہ آپ جو نیو جنریشن ہے، آگے چل کے دعوت کے میدانوں میں آپ نے کام کرنا۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہمارے تو ویزے ایکسپائر ہونے والے، جانے والے ہیں آگے، آپ نوجوان ہیں، آپ نے کام کرنا ہے، اور اپنے اندر داعیانہ اور صاف جتنے زیادہ آپ پیدا کریں۔ یہ آج ہمارے بھائی جو مسلمان ہوئے خود چل کر کے آئے تھے ہماری مسجد میں نے ادھر بلا لیا کہ مرکز ہوتا ہے، تو انہیں یہاں پہ، اور پھر اساتذہ اکرام کی موجودگی میں کچھ کہتا یہ بات نہیں تھی، تو یہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی استقامت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خود دعوت دینے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اگر ہمارے علاقوں کے غیر مسلموں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا نا، یا اللہ یہ مسلمان تھے، ان کے پاس تو دین تھا، انہوں نے ہم تک پہنچایا نہیں، تو ہمارے پاس کوئی گزر نہیں ہوگا، ہم کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکیں۔ اللہ کا الحاکمین اس بھائی کو استقامت دے اور اس چراغ سے اور چراغ اللہ تعالیٰ جلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اندھیروں کو ختم کرنے والا بنائے اور روشنیاں پھیلانے والا بنائے۔ صاحب دعا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں عیدالفطر کے مسلمان ہونے کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور دین اسلام صراط مستقیم کو راستہ ہے تو جنت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بھائی کو اس راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ حدیث رسول بڑی مشہور معروف ہے کہ ہر وہ آدمی کہ وہ یہودیت کا مرد ہے یا عیسائیت کا مرد ہے یا اور کسی مذہب کا مرد ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر صرف نجات کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے
الخاسرين کہ جو دین اسلام کی راہ پر اور راستہ اختیار کرے گا اور مزید اختیار کرے گا تلاش کرے گا سے برکت قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر آخرت میں خسارہ پانے واپس نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو استقامت عطا فرمائے, استقرار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کا خاتمہ ہے دین اور اسلام پر فرمائے اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ دین پر کرنا توفیق دے اور یا میرے رحمت مائی وزیر بلاد رشید واضح سلطان الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا مسیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا